کیا علم محض دماغ میں معلومات کا ایک ذخیرہ جمع کرنے کا نام ہے، یا یہ انسانی روح کی ایک مکمل بیداری اور آگاہی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے یعنی انسانیت کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ آج کے اس زمانے میں جہاں ہر طرف معلومات اور ڈیٹا کا ایک سیلاب ہے، ہم جسے علم سمجھتے ہیں، کیا واقعی وہ علم ہے؟ یا پھر ہم صرف انفارمیشن کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور روحانی طور پر میرا مطلب ہے ہم اندر سے بالکل خالی ہیں۔ تو آج کے اس گہرے علمی مطالعے میں ہم اسی بنیادی سوال کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس سفر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ ہمارا یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق، فلسفے کی گہرائیوں اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں کے سفر پر لے کے جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس علم کی تلاش میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیں۔ بالکل، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو آج ہمارا مرکز ہے امام غزالی کی شہر آفاق اور شاہکار کتاب احیاء علوم الدین۔ ہم اس کی پہلی جلد کے پہلے حصے پر بات کریں گے، جس کا نام ہے کتاب العلم۔ اور اس کتاب کی اہمیت اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا خود امام غزالی کی شخصیت اور ان کے سفر کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ان کی پیدائش 1058 عیسوی میں ہوئی تھی، ایران کے شہر توس میں۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات ان کا وہ عروج ہے جو انہوں نے دیکھا۔ انہیں بغداد کے نظامیہ مدرسے میں انتہائی اعلیٰ تدریسی منصب دیا گیا تھا۔ نظامیہ مدرسہ مطلب اس دور کا ہارورڈ یا آکسفورڈ کہہ سکتے ہیں اسے؟ 100% وہی حیثیت تھی۔ اس وقت بغداد دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا، اور وہ وہاں کے سب سے کامیاب اور مشہور عالم تھے۔ واہ! ان کو وزیر اعظم کی سرپرستی بھی حاصل تھی، لیکن اس بے پناہ شہرت اور علمی دبدبے کے بالکل عروج پر ان کے اندر ایک شدید روحانی اور نفسیاتی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک ایسی کشمکش جس نے انہیں سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ چلیں ذرا اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر اسے آج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کسی معجزے یا بہت بڑے صدمے سے کم نہیں لگتا۔ تصور کریں کہ کوئی شخص کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں ٹینیورڈ پروفیسر ہو، شہرت اور دولت قدم چوم رہی ہو، ہاں، جدید ترین سہولیات ہوں، اور اچانک وہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا وہ سوٹ اتار کر ایک عام سے لباس میں نکل کھڑا ہو۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ضرور اس علمی ماحول میں کوئی ایسا کھوکھلا پن محسوس کیا ہوگا جس نے انہیں اندر سے توڑ دیا۔ انہوں نے خود اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب ان کی زبان بند ہو گئی۔ اچھا، زبان بند ہو گئی؟ ہاں، وہ کلاس میں لیکچر دینا چاہتے تھے لیکن بول ہی نہیں پاتے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا علم، ان کے مباحثے، یہ سب روحانیت سے خالی ہو چکے ہیں۔ لوگ بس ظاہری کاموں میں پھنسے ہوئے تھے۔ بالکل، ظاہری بحثوں میں مصروف تھے، پر روحیں مردہ ہو چکی تھیں۔ تو انہوں نے خود سے سوال کیا کہ کیا وہ خدا کی رضا کے لیے پڑھا رہے ہیں یا اپنی انا اور شہرت کے لیے؟ اور جواب ظاہری بات ہے نفی میں ملا ہوگا۔ ہاں، اور جب نفی میں ملا تو انہوں نے وہ مقام چھوڑ دیا، خلوت نشینی اختیار کی، اور پھر اسی روحانی تجربے کے نچوڑ کے طور پر احیاء علوم الدین لکھی، جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان کی مردہ ہوتی ہوئی روح کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تو علم کو صرف انفارمیشن سے نکال کر ٹرانسفارمیشن کی طرف لایا جائے۔ یہ پس منظر تو واقعی اس کتاب کو پڑھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ کسی ایسے ہی عام فلاسفر کی تحریر نہیں ہے۔ بالکل، یہ اس شخص کی بات ہے جو خود اس آگ سے گزر کر آیا ہے۔ صحیح۔ اب امام غزالی نے اپنی اس کتاب کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے: عبادات، دنیاوی معاملات، مہلک برائیاں اور تعمیری نیکیاں۔ لیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آغاز عبادات سے نہیں کیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عام طور پر مذہبی کتابیں تو نماز، روزے یا عبادات کے طریقوں سے شروع ہوتی ہیں نا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے علم کو چنا۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت واضح اور گہرا فلسفہ ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جب تک انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا وہ عبادت کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی بنیاد ہی علم ہے۔ بالکل،
علم وہ روشنی ہے جو انسان میں نیت کو جنم دیتی ہے۔ نیت کے بغیر تو عبادت صرف کچھ جسمانی حرکتوں کا نام بن کر رہ جاتی ہے نا۔ صحیح۔ اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مختلف حوالے بھی دیے ہوں گے۔ ہاں، انہوں نے حضرت علی کا ایک بہت مشہور قول پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تمہیں مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے؟ اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ حقیقت بھی بیان کی کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیوں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک ہر چیز عالم کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سیکھنے والا شخص اکیلا نہیں بیٹھا، بلکہ وہ پوری کائنات کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا حصہ بن گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کی یعنی تعظیم کر رہا ہے۔ اور یہاں صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، امام غزالی نے منطق اور عقل سے بھی علم کی برتری ثابت کی ہے۔ منطق کے ذریعے کیسے؟ کوئی مثال دی ہے انہوں نے؟ ہاں، بڑی زبردست مثال دی ہے۔ وہ گھوڑے اور گدھے کا موازنہ کرتے ہیں۔ اچھا، گھوڑے اور گدھے کا؟ ہاں، دیکھیں، دونوں بوجھ اٹھا سکتے ہیں، دونوں کی ساخت میں تھوڑی مماثلت ہے، دونوں انسان کے کام آتے ہیں، لیکن گھوڑا اپنی تیز رفتاری اور خوبصورتی کی وجہ سے افضل مانا جاتا ہے نا؟ بالکل، گھوڑے کی ایک اپنی ذاتی خوبی ہے، بس یہی بات ہے۔ گھوڑے کی اہمیت اس کی ذاتی خوبی سے ہے، صرف بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نہیں۔ اسی طرح انسان کی اصل خوبی صرف کھانا پینا یا مادی بوجھ اٹھانا نہیں ہے۔ علم وہ خوبی ہے جو انسان کو حیوانیت کے درجے سے نکال کر انسانیت کے کمال تک پہنچاتا ہے۔ واہ، یعنی بغیر علم کے انسان بس اسے بوجھ اٹھانے والے جانور کی طرح ہے۔ بالکل، علم ہی اس کی فطری صلاحیتوں کو جگاتا ہے۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پچھلی بات سے ربط بناتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ اگر علم اتنا ہی عظیم ہے تو کیا ہر قسم کا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ میرا مطلب ہے دنیا میں تو ہزاروں علوم ہیں نا، کچھ خالص ٹیکنیکل ہیں، کچھ آرٹسٹک ہیں اور کچھ تو نقصان دہ بھی ہیں، تو اس کو ہم کلاسیفائی کیسے کریں؟ اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے امام غزالی نے علوم کو دو بڑے حصوں میں بانٹا ہے، محمود یعنی قابل تعریف علوم اور مذموم یعنی برے علوم۔ اور پھر ان میں کوئی کیٹیگریز بھی ہیں؟ ہاں، فرضیت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب جو سب پر لازمی ہے، بالکل وہ علم جس کا سیکھنا ہر فرد پر انفرادی طور پر لازمی ہے۔ اس میں بنیادی عقائد آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر دل کی بیماریوں کا علم۔ دل کی بیماریاں یعنی میڈیکل والی نہیں؟ نہیں، روحانی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، بغض، ان سے پاک ہونے کا علم سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے۔ اور دوسری طرف ہے فرض کفایہ۔ اور یہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ علوم ہیں جو معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہیں، جیسے طب یعنی میڈیسن، ریاضی، زراعت یا پھر کپڑا بننا۔ اگر معاشرے کے کچھ لوگ یہ سیکھ لیں تو سب کا کام چل جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں تھوڑی حیرت انگیز بات ہے۔ 11ویں صدی کے ایک مذہبی عالم، میرا مطلب ہے امام غزالی، وہ میڈیکل اور حساب جیسے دنیاوی علوم کو معاشرے کے لیے فرض قرار دے رہے ہیں۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے دین و دنیا کو الگ نہیں کیا۔ ہاں، کیونکہ عام طور پر تو مذہبی مفکرین صرف مدرسے اور عبادات تک محدود رہتے ہیں نا، وہ دنیاوی علوم کو تھوڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن غزالی کی دلیل یہ ہے کہ اگر جسم صحت مند نہیں ہوگا تو روحانیت کی مشق کیسے ہوگی؟ اگر ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو بیمار لوگ عبادت کیسے کریں گے؟ یعنی معاشرے کی فلاح کو بھی انہوں نے دین کا ہی حصہ سمجھا۔ 100%۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت فلاح انسانیت ہو۔ اگر نیت صرف پیسہ کمانا ہے تو پھر وہ صرف دنیا داری ہے۔ ہاں، نیت کا فرق ہے۔ اچھا، ان برے یا مذموم علوم میں انہوں نے کون کون کو رکھا ہے؟ مضمون میں انہوں نے جادو، طلسمات یا وہ چیزیں رکھی ہیں تو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور یہاں غزالی ایک اور بہت گہری بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے وقت کے ساتھ لفظوں کے معنی بدل گئے۔ لفظوں کے معنی جیسے کہ؟ جیسے فقہ۔ شروع میں فقہ کا مطلب تھا آخرت کے راستے کی سمجھ یا دل کا علم،
لیکن بعد کے ادوار میں یہ صرف قانونی بحثوں، طلاق کے مسائل اور کرائے کے معاملات تک محدود ہو گیا۔ یہ تو بہت بڑا شفٹ ہے۔ جب آپ ایک لفظ کو یعنی صرف قانون تک محدود کر دیں گے تو لوگ اس میں روحانیت ڈھونڈیں گے ہی نہیں۔ بالکل، اور اسی بگاڑ سے بات ان لوگوں کی طرف مڑتی ہے جو علم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امام غزالی انہیں علماء سو یا برے علماء کہتے ہیں۔ برے علماء، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا بتائی گئی ہے؟ ان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ صرف دنیاوی عائشائشوں اور لوگوں میں شہرت پانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یعنی صرف باہوا لوٹنا ہوتا ہے۔ اور کتاب میں ان کا انجام کیا بتایا گیا ہے؟ بہت خوفناک انجام بتایا گیا ہے۔ غزالی ایک مثال دیتے ہیں کہ جہنم میں یہ برے علماء اپنی ہی آنتوں کے گرد ایسے گھومیں گے جیسے ایک گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ واہ، ایک گدھا جو ساری زندگی چکی کے گرد گھومتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، لیکن رہتا اسی ایک دائرے میں ہے، وہ کہیں پہنچتا نہیں ہے۔ یہ کتنی فٹ بیٹھنے والی مثال ہے۔ بالکل، یہ ان لوگوں کی تصویر ہے جو صرف بحثیں جیتتے ہیں لیکن روحانی طور پر 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتے۔ ان کے لیے ایک اور بہت کمال کی مثال دی ہے انہوں نے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک بیمار کی مثال جو خود دوا کی خوبیاں تو بہت بیان کرتا ہے، لمبے لمبے لیکچر دیتا ہے کہ یہ دوا بڑی زبردست ہے، لیکن خود اسے استعمال نہیں کرتا۔ تو اگر ایک ڈاکٹر خود اپنی دوائی نہیں پیے گا تو اس کی اپنی بیماری تو بڑھتی جائے گی نا؟ بالکل یہی بات ہے۔ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ اسی بیمار ڈاکٹر کی طرح ہے، اور سچے علماء کی نشانیاں اس کے بالکل الٹ ہیں۔ تو پھر آخرت کے سچے علماء کی کیا نشانیاں ہیں؟ وہ کیسے مختلف ہیں؟ سچے علماء کی توجہ ان علوم پر ہوتی ہے جو آخرت میں فائدہ دیں، یعنی دل کی پاکیزگی۔ وہ بحث مباحثے اور دکھاوے سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ یعنی وہ لمبی لمبی ڈیبیٹس میں نہیں پڑتے؟ بالکل نہیں پڑتے۔ وہ خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کا یقین یعنی تولید کا عقیدہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز، ہر سبب کو اصل بنانے والے کی طرف یعنی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں تو ہمارے ہاں بھی بہت سے نام نہاد ماہرین ہیں جو صرف سوشل میڈیا پر فالوورز بڑھانے اور بحث جیتنے کے لیے اپنے علم کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، انہیں بس اپنی ریچ اور انگیجمنٹ کی فکر ہوتی ہے۔ بالکل، ان کا مقصد لوگوں کی فلاح نہیں، بس خود کو اونچا ثابت کرنا ہے، جو امام غزالی کی تنبیہات سے ہو بہو میل کھاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سچے علم اور یقین کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب امام غزالی نے عقل میں دیا ہے، یعنی فیاض فطرت کی وہ روشنی۔ عقل؟ لیکن اکثر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ عقل اور مذہب کی آپس میں ٹکر ہے۔ یہی تو غزالی کی خوبصورتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عقل علم کا چشمہ اور اس کی بنیاد ہے۔ یہی وہ وصف ہے جو انسان کو درندوں سے الگ کرتا ہے۔ وہ عقل کو دل میں پڑنے والی ایک روشنی یا آئینے کی طرح دیکھتے ہیں۔ آئینہ کی طرح؟ وہ کیسے؟ جیسے آنکھ کا تعلق بینائی سے ہے، ویسے ہی عقل کا تعلق علم سے ہے۔ اگر اندھیرا ہو تو آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی نا۔ تو عقل وہ روشنی ہے جو یعنی چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے؟ بالکل۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو غزالی واضح کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کی عقل برابر نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ تو ہے، ہر انسان کے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک زبردست مثال دی ہے۔ فرض کریں ایک بہت لذیذ کھانا ہے لیکن اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب ایک ماہر ڈاکٹر اپنی طبی معلومات کی وجہ سے اس زہر کو پہچان لے گا اور خود کو اس خوراک سے دور رکھے گا۔ لیکن ایک عام آدمی جسے علم نہیں ہے وہ صرف اس کی خوشبو اور لذت کے دھوکے میں آ کر وہ کھا لے گا۔ اسی طرح ایک حقیقی عقل مند اور عالم شخص اپنے علم کی بدولت گناہوں اور دل کی بیماریوں سے خود کو بچا لیتا ہے۔ یعنی اس کا علم اسے بتا دیتا ہے کہ اس لذت کے پیچھے اصل میں روحانی موت ہے یا زہر ہے؟ بالکل، اس کی عقل اسے روکے گی کہ حسد یا تکبر کا زہر مت کھاؤ۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو امام غزالی کا پیغام بہت واضح لگتا ہے۔
علم محض جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے اور اپنے باطن کو روشن کرنے کا نام ہے۔ اور سچی عقل وہی ہے جو ہمیں اس راستے پر چلائے۔ بالکل، اور اگر علم ہمیں بہتر انسان نہیں بنا رہا تو وہ بس ایک بوجھ ہے جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن سامعین کو میں یہ بتاتی چلوں کہ امام غزالی کی بصیرت کا یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اگلی نشست میں کیا ہوگا؟ ان کی بنیادوں پر یعنی فاؤنڈیشنز آف بلیف پر بات کریں گے اور ساتھ ہی طہارت اور نماز کے پوشیدہ اسرار کو کھولیں گے، تاکہ جان سکیں کہ ظاہری عبادات کا ہمارے باطن سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس مطالعے کو ہم ایک چپتے ہوئے لیکن بہت فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جدید تعلیمی نظام ہمیں معلومات کے پہاڑ تو دے رہا ہے، ڈگریاں دے رہا ہے، لیکن کیا یہ ہمارے دلوں کی ان بیماریوں کا علاج کر رہا ہے جن کی نشاندہی امام غزالی نے کی تھی؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا اتنی ساری انفارمیشن کے باوجود ہم اندر سے پہلے سے زیادہ کھوکھلے تو نہیں ہو گئے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اچھا، ذرا تصور کریں کہ ایک شخص کسی بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے بالکل۔ اور اس کی زبان سے بادشاہ کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ذہن کہیں دور بازار میں اپنے کاروبار کا حساب کتاب کر رہا ہے۔ اب اگر بادشاہ کو اس بات کا علم ہو جائے تو کیا وہ اس پر انعام دے گا یا اسے اپنی توہین سمجھ کر غدار قرار دے گا؟ ظاہر ہے وہ اسے توہین ہی سمجھے گا، کوئی بھی بادشاہ اسے برداشت نہیں کرے گا۔ بالکل، اور یہ وہ چونکا دینے والا سوال ہے جو اکثر انسانوں کو اپنی روزمرہ کی عبادات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم عام طور پہ مذہب کو بس کچھ طے شدہ ظاہری اعمال کا مجموعہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اصل حسن اور اس کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کے باطنی پہلوؤں میں پوشیدہ ہے۔ ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ظاہری خول اور باطنی حقیقت کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ہم اکثر چیزوں کو صرف ان کے ظاہر سے ناپنے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن دیکھیں، جب تک باطن شامل نہ ہو وہ اعمال محض ایک بے جان ڈھانچہ لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق کی بنیادی ساخت کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جو کہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ معلومات کی اس قدرتی بھیڑ اور دنیاوی شور و غل میں انسان کے لیے اپنے ہی دل کی آواز سننا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کا یہ مطالعہ اسی شور میں ایک سکون کا اور حقیقت کو سمجھنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ بالکل۔ اچھا، تو ذرا اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق عبادت کی عمارت کھڑی کرنے سے پہلے جس بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے وہ عقائد ہیں، جسے قواعد العقائد کہا گیا ہے۔ لیکن عقائد کو تو عام طور پر بڑا خشک اور کتابی سا موضوع سمجھا جاتا ہے نا؟ غزالی اسے سیدھا دل کا معاملہ کیسے بناتے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ اسے دل کا معاملہ ایک بہت ہی زبردست مثال سے بناتے ہیں۔ کتاب میں قلم اور لکھنے والے کی ایک بڑی گہری مثال ہے۔ ہاں، وہ قلم والی مثال وہ کیا ہے، ذرا بتائیے گا۔ جی، تو وہ مثال عقیدے کی پوری نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک شاہکار ہے۔ فرض کریں کہ ایک کاغذ پر بہت خوبصورت تحریر لکھی جا رہی ہے۔ اگر کوئی اس تحریر کی خوبصورتی دیکھ کر اس قلم کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے جس سے وہ لکھی جا رہی ہے، تو یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے، قلم تو خود کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل، کیونکہ قلم تو صرف ایک بے جان آلہ ہے۔ اصل کمال تو اس ہاتھ اور اس ذہن کا ہے جو اس قلم کو حرکت دے رہا ہے۔ امام غزالی توحید یعنی خدا کی وحدانیت کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مطلب ہے، وہ سمجھاتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سب صرف قلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارے واہ، یعنی وہ صرف سیکنڈری کازز ہیں۔ جی بالکل، اصل طاقت اور حقیقی مسبب الاسباب یعنی فرسٹ کاز صرف خدا کی ذات ہے۔ جب ایک انسان سچے دل سے اس بات کو مان لیتا ہے نا، تو اس کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر دنیا کا ہر واقعہ، ہر نقصان خدا کی طرف سے ہے اور انسان یا دنیاوی اسباب صرف قلم ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجرموں کو سزا نہ دے؟ مثلاً اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے یا چوری کرتا ہے تو کیا متاثرہ شخص یہ سوچ کر خاموش ہو جائے کہ یہ تو خدا کی طرف سے تھا اور اس چور کا یعنی اس قلم کا کوئی قصور نہیں؟ یہ تو انسانی فطرت اور انصاف کے بالکل خلاف لگتا ہے نا؟ یہ ایک بہت اہم اور منطقی سوال ہے، اور امام غزالی یہاں دنیاوی انصاف اور باطنی سکون کے درمیان ایک بہت خوبصورت لکیر کھینچتے ہیں۔
وہ یہ نہیں کہتے کہ مجرم کو روکا نہ جائے یا دنیاوی قانون کے تحت اس کا احتساب نہ کیا جائے۔ اچھا، تو پھر؟ احتساب کرنا اس دنیا کا نظام ہے جو خود خدا نے قائم کیا ہے۔ غزالی کا اشارہ انسان کی داخلی کیفیت یعنی اس کے باطن کی طرف ہے۔ اب دیکھیں، جب کوئی انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو عام طور پر متاثرہ شخص کے دل میں ایک زہریلی نفرت، غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ آگ سب سے زیادہ خود اسی انسان کے باطن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ غزالی یہ سمجھاتے ہیں کہ جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ مجرم کو قانون کے کٹگھرے میں تو لاتا ہے، لیکن اپنے دل کو اس زہریلے غصے اور حسد سے بچا لیتا ہے۔ یعنی وہ حق ضرور مانگتا ہے۔ جی، حق مانگتا ہے، لیکن اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگرچہ اس شخص نے برا کیا، لیکن اصل فیصلہ اور تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یوں وہ شخص ظاہری طور پر حق مانگتے ہوئے بھی باطنی طور پر ایک عجیب سے سکون اور رضا کی حالت میں رہتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ یعنی ہمارے روزمرہ کے نفسیاتی مسائل جیسے غصہ، حسد یا فرسٹریشن، ان کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارے عقائد کتنے کمزور یا مضبوط ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ عقیدہ محض دماغ میں موجود معلومات کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو رد عمل کا طریقہ بدل دیتی ہے۔ اچھا، اسی باب میں کتاب ایک اور بڑی گہری بات کرتی ہے، وہ ہے شرک خفی، یعنی چھپا ہوا شرک۔ یہ کیا تصور ہے؟ شرک خفی اس پوری بحث کا سب سے نازک حصہ ہے۔ ظاہری طور پر ایک خدا کو ماننا اور کعبہ کی طرف رخ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن غزالی کہتے ہیں کہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا اصل مقصد اپنے دل کا رخ خدا کی طرف کرنا ہے۔ دل کا رخ۔ جی، جو انسان ہر وقت اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بنا رہتا ہے، وہ دراصل اپنے دل میں چھپے ہوئے بت تراش لیتا ہے۔ ارے، یعنی اپنی خواہشات کو بت بنا لیتا ہے؟ بالکل۔ ایک گہرا حوالہ دیا گیا ہے کہ جب ایک انسان اپنے فیصلے اس بنیاد پر نہیں کرتا کہ حق کیا ہے، بلکہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کی انا، اس کا لالچ یا اس کی خواہش کیا چاہتی ہے، تو وہ عملاً اس خواہش کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ شرک خفی ہے جس سے دل آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دل ان نفسانی خواہشات کی بیڑیوں سے آزاد نہیں ہوتا، تب تک عقیدہ صرف زبانی جمع خرچ رہتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب اگر عقیدے کی اس مضبوط بنیاد کو سمجھ لیا جائے تو جو دوسرا اہم قدم کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے وہ ہے طہارت، یعنی اسرار الطہارہ، پاکیزگی کے اسرار۔ اور یہاں اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ آج کے دور کا انسان اپنے ظاہری لباس، مہنگے پرفیومز اور جسم کو سجانے پر کس قدر وقت اور سرمایہ ضائع کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن جو باطنی گندگی ہے، جیسے غرور، تکبر اور ریاکاری، اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کتاب میں ابتدائی مسلمانوں جیسے حضرت عمر کا ذکر ہے، جو معمولی اور پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، مٹی پر ننگے پاؤں چلتے تھے۔ ان کے ظاہری لباس پر داغ ہو سکتے تھے، لیکن ان کے دل آئینے سے زیادہ شفاف تھے۔ طہارت کے اس تصور کو سمجھانے کے لیے امام غزالی نے پاکیزگی کو 4 باقاعدہ درجوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ محض ایک فہرست نہیں ہے بلکہ ایک ارتقائی سفر ہے۔ اچھا، وہ 4 درجے کیا ہیں؟ پہلا درجہ وہی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، یعنی ظاہری جسم، کپڑوں اور جگہ کی نجاست سے پاکی۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب کچھ لوگ اسی پہلے درجے میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ طہارت مکمل ہو گئی۔ یعنی بس وضو کر لیا اور نہا لیا تو پاک ہو گئے۔ ہاں، لیکن اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے، اپنے ظاہری اعضاء کو یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور زبان کو گناہوں اور دوسروں کی حق تلفی سے بچانا۔ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ یہ جو دوسرا اور تیسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ آپ نے بتایا تھا کہ دل کو بری عادتوں جیسے حسد اور غرور سے پاک کرنا ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ میکانزم کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب کیا صرف اپنی زبان کو غیبت سے روک لینے سے دل کے اندر پلنے والا حسد واقعی ختم ہو سکتا ہے؟ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس پر۔ یہ بہت ہی شاندار سوال ہے، اور غزالی یہاں انسانی نفسیات کی گہری سمجھ پیش کرتے ہیں۔ دراصل انسانی اعضاء اور اس کے دل کے درمیان ایک 2 طرفہ راستہ ہے۔ اچھا؟ جب دل میں حسد یا نفرت کی آگ جلتی ہے تو وہ زبان کے ذریعے غیبت یا طنز کی صورت میں باہر نکلتی ہے۔
غزالی کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے دل پر قابو نہیں پا رہا تو وہ کم از کم اپنے اعضاء پر بریک لگا دے۔ یعنی پہلے زبان کو روکے۔ بالکل، جب زبان کو سختی سے غیبت کرنے سے روک دیا جاتا ہے تو دل میں جلنے والی اس آگ کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، اور وہ جیسے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ خود ہی بجھنے لگتی ہے۔ ارے واہ، مطلب ظاہری اعضاء کا کنٹرول باطنی کیفیات کو بدلنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جی بالکل، اور پھر اس کے بعد وہ چوتھا درجہ آتا ہے جو سب سے کٹھن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی روح کو خدا کے سوا ہر چیز سے خالی کر دینا۔ یہ انبیاء اور اولیاء کا درجہ ہے، جہاں دل میں سوائے خالق کے کوئی اور خیال ٹھہرتا ہی نہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ اور یادگار بات وہ استعارہ ہے جو کتاب میں دیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ ملتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے ہوں۔ ہاں، یہ بہت طاقتور استعارہ ہے۔ ظاہری طور پر اس کی ایک فقہی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن امام غزالی اسے ایک انتہائی دلکش اور گہرے باطنی استعارے میں بدل دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسانی دل بھی ایک گھر کی مانند ہے، اور یہ گھر فرشتوں کی آمدگاہ ہے۔ بالکل۔ لیکن انسان کا غصہ، اس کی ہوس، اس کا غرور اور لالچ، یہ اصل میں وہ بھونکنے والے کتے ہیں جو اس دل کے گھر میں ہر وقت شور مچاتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ خونخوار کتے دل میں موجود ہیں تو خدا کے علم اور نور کے فرشتے وہاں کیسے اتر سکتے ہیں؟ بالکل، اور ذرا سوچئے کہ یہ استعارہ کتنا طاقتور ہے۔ علم یا حکمت کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف ہزاروں کتابیں پڑھ لینے سے حاصل ہو جائے۔ غزالی اور حضرت ابن مسعود کی بصیرت کے مطابق اصل علم وہ نور ہے جو فرشتے انسان کے دل میں القاء کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر دل کا گھر حسد اور تکبر کے ان کتوں سے بھرا ہو اور وہاں ہر وقت دنیاوی خواہشات کا شور مچا ہو تو اس شور میں وہ نورانی فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ ہاں، اور غزالی ان لوگوں پر سخت تنقید کرتے ہیں جو اپنا سارا وقت صرف وضو کے پانی کے قطروں کو گننے اور بار بار کپڑے دھونے میں گزار دیتے ہیں، جنہیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ان کے لباس پر پانی کا کوئی چھینٹا نہ پڑ جائے، مگر ان کے دل انسانوں کے لیے نفرتوں، بغض اور انا کے کتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ یعنی باہر سے پرفیکٹ اور اندر سے گندے۔ بالکل، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی زہر کے پیالے کو باہر سے تو خوب رگڑ رگڑ کر چمکائے، لیکن اندر وہی موت کا زہر موجود ہو۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ظاہری صفائی باطنی صفائی کا محض ایک عکس ہونی چاہیے، اور جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے اور دل کا گھر ان تمام کتوں اور گندگیوں سے پاک ہو جائے تو پھر انسان اس عظیم ملاقات کے لیے تیار ہوتا ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ جی، اسرار الصلاۃ۔ ہاں، یہاں سے کتاب کا اگلا حصہ یعنی نماز کے اسرار شروع ہوتا ہے، اور سچ میں یہاں جو روحانی اور نفسیاتی پردے اٹھائے گئے ہیں وہ انسان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ بالکل، اس باب کی بنیاد جس ایک تصور پر کھڑی ہے وہ ہے حضور القلب، یعنی دل کی حاضری۔ غزالی بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر دل حاضر نہیں ہے تو نماز کی تمام حرکات محض جسمانی تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ ایک فقیہ یا ظاہری قانون کا ماہر صرف یہ دیکھتا ہے کہ کیا رکوع اور سجدہ ٹھیک زاویے پر ہوئے۔ ہاں، کیا وضو کے فرائض پورے تھے یا نہیں؟ جی، اگر ظاہری قواعد پورے ہیں تو وہ فتویٰ دے دے گا کہ نماز ادا ہو گئی، لیکن غزالی انسان کی توجہ آخرت کی عدالت کی طرف دلاتے ہیں۔ فقیہ کا دائرہ کار اس دنیا تک محدود ہے، لیکن آخرت میں جو چیز ترازو میں تولی جائے گی وہ دل کی حاضری ہوگی۔ اسے ہم اس مثال سے جوڑ سکتے ہیں جو ہم نے بالکل آغاز میں بادشاہ کے دربار کی دی تھی۔ اگر انسان دو جہانوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا دماغ کسی اور الجھن میں گم ہے تو یہ ایک طرح کی روحانی بے ادبی ہے۔ بالکل، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی ذہن بہت تیزی سے بھٹکتا ہے۔ یہ سننا تو بہت اچھا لگتا ہے کہ مکمل توجہ ہونی چاہیے، مگر کیا امام غزالی ان مخصوص جسمانی حرکات کا کوئی ایسا نفسیاتی حل بتاتے ہیں جس سے انسان کا ذہن واقعی اس لمحے میں قید ہو سکے؟ یقیناً، اور یہی وہ مقام ہے جہاں غزالی ایک ماہر نفسیات کے طور پر ابھرتے ہیں۔ وہ نماز کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل اور حرکت کے پیچھے چھپے ہوئے نفسیاتی محرکات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟
وہ بتاتے ہیں کہ نماز کی ہر حرکت دراصل ایک یاد دہانی ہے، ایک اینکر ہے۔ آغاز اذان سے ہوتا ہے۔ اذان کو صرف وقت کی اطلاع نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پھر کیا سمجھنا چاہیے؟ جب ایک انسان اذان کی آواز سنتا ہے تو اسے فوراً قیامت کے دن کی اس ہولناک پکار کا تصور کرنا چاہیے جب تمام انسانوں کو ان کے خالق کے سامنے پیش ہونے کے لیے پکارا جائے گا۔ اذان اس بڑی پکار کی ایک چھوٹی سی مشق ہے۔ ارے واہ! اور پھر جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتا ہے، وہاں کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے خدا سب سے بڑا ہے۔ جب انسان کی زبان یہ الفاظ ادا کر رہی ہو تو اس کا ذہن کسی ایسی چیز میں نہیں الجھا ہونا چاہیے جسے وہ خفیہ طور پر خدا سے زیادہ اہمیت دے رہا ہو۔ یعنی اگر میرا ذہن اس وقت کسی بزنس ڈیل میں ہے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بالکل۔ اگر زبان کہہ رہی ہے کہ خدا بڑا ہے لیکن دل میں انسان کی پوری توجہ کسی دنیاوی فائدے یا کسی وقتی خواہش کی طرف لگی ہے تو زبان کے الفاظ اور دل کی حالت میں ایک خوفناک تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ غزالی کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں کائنات کا خالق اس انسان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیتا ہے کیونکہ اس کی اندرونی کیفیت نے اس کے بیرونی الفاظ کی نفی کر دی ہوتی ہے۔ اس کے بعد قیام کا مرحلہ آتا ہے، جب انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم عموماً بس کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس باطنی سفر میں اس کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ قیام کے دوران سر جھکانے کا اصل مقصد اپنے باطنی غرور اور تکبر کو جھکانا ہے۔ غزالی اس کی بڑی زبردست منظر کشی کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھاگے ہوئے اور نافرمان غلام کا تصور کریں جو طویل عرصے بعد پکڑا گیا ہو یا خود شرمندہ ہو کر اپنے آقا کے دربار میں واپس آ گیا ہو۔ وہ کس طرح کھڑا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ اکڑ کر تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اس کی نگاہیں شرم اور ندامت سے جھکی ہوں گی، وہ نظریں نہیں ملا پائے گا۔ قیام کی اصل روح یہی ہے، انسان کو خود کو ایک گناہ گار، کمزور مگر توبہ کرنے والے غلام کی حیثیت سے کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر رکوع کے بعد جب بات سجدے تک پہنچتی ہے، جو نماز کا سب سے عروج کا مقام ہے، سجدہ انسان کو خدا کے سب سے قریب کیوں کر دیتا ہے؟ سجدے کا نفسیاتی اور روحانی پہلو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ انسان کا سب سے محترم اور باوقار عضو اس کی پیشانی ہے، جس میں اس کی انا اور اس کا غرور بستا ہے۔ صحیح۔ جب انسان اپنے اس سب سے قیمتی عضو کو زمین کی خاک پر رکھ دیتا ہے تو وہ عملاً اپنی اوقات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کی شروعات بھی مٹی سے ہے اور اس کا انجام بھی مٹی ہے۔ کیا بات ہے! غزالی یاد دلاتے ہیں کہ سجدہ وہ واحد عمل ہے جس سے شیطان نے انکار کیا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ جب ایک انسان سچے دل سے خاک پر سجدہ ریز ہوتا ہے تو دراصل وہ اپنے اندر موجود اسی تکبر اور شیطانی انا کو شکست دے رہا ہوتا ہے۔ اس عمل پر شیطان روتا ہے اور دور بھاگ جاتا ہے۔ کتاب میں اسلاف یعنی پچھلے بزرگوں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ نماز کی اس کیفیت اور اس روحانی خوف کو بہت گہرائی سے ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل، ذرا حضرت علی کا واقعہ یاد کریں۔ ہاں، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ وضو کرتے یا نماز کے لیے آتے تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا اور جسم کانپنے لگتا۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو وہ جواب دیتے کہ یہ نماز وہ امانت ہے جو آسمانوں اور زمین پر پیش کی گئی تھی، مگر وہ اس کا بوجھ اٹھانے سے ڈر گئے اور اب میں اس عظیم بوجھ کو اٹھانے کھڑا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے دل کے دھڑکنے کی آواز 2 میل دور تک سنی جا سکتی تھی۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ نماز کوئی عادت یا ورزش نہیں ہے، یہ براہ راست خالق کائنات سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ اور اسی تناظر میں ایک اور اہم پہلو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا بھی ہے۔ ظاہری طور پہ ہم اپنا چہرہ ایک خاص جغرافیائی سمت میں کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ وہ باطنی مطلب کیا ہے؟ کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کا اصل مقصد اپنے دل کو دنیا کی تمام دوسری سمتوں، لالچ
اور الجھنوں سے موڑ کر صرف اور صرف ایک ذات کی طرف مرکوز کرنا ہے۔ جب زبان سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، تو اس وقت اگر دل میں کوئی شرک خفی موجود ہو، یعنی جو ہم نے پہلے بات کی تھی، ہاں، شرک خفی۔ تو اگر نماز کا مقصد کسی دوسرے انسان کو دکھانا یا اس کی تعریف پانا ہو، تو وہ رخ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ اس انسان یا اس لالچ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس طویل اور گہرے سفر کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت میں روحانی حاضری کوئی اضافی خوبی نہیں بلکہ لازمی شرط ہے۔ ظاہری اعمال، چاہے وہ غصے پر قابو پانا ہو، جسم کو پاک کرنا ہو یا قیام و سجدہ کرنا ہو، یہ سب محض رسومات نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اوزار ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے اندر ایک باطنی انقلاب برپا کرتا ہے۔ بالکل، اگر باطن مردہ ہے تو ظاہری اعمال ایک بے جان خول ہے جس سے کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جی، اسی لیے اسے احیاء علوم الدین یعنی دین کے علوم کو دوبارہ زندہ کرنے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ ان اعمال میں دوبارہ روح پھونک دیتی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے محض ایک روٹین کا کام بن چکے تھے۔ واقعی، اس مطالعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت انسان کا وہ ذاتی اور گہرا تعلق ہے جو سیدھا خالق سے جڑا ہے۔ اور اس گہرے مطالعے کے اگلے حصے میں ہم زکوٰۃ کی حقیقت، روزے کی باطنی گہرائیوں اور حج کے اس عظیم روحانی سفر پر بات کریں گے کہ کیسے ایک ظاہری سفر دراصل روح کی ہجرت بن جاتا ہے۔ وہ مرحلہ بھی اسی طرح فکری طور پر بیدار کرنے والا ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ صرف پیسوں کی منتقلی نہیں ہے اور روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل، لیکن اس مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے واپس اس پہلے خیال کی طرف آتے ہیں جس نے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، طہارت کا وہ استعارہ کہ انسانی دل ایک گھر کی مانند ہے۔ اگر ایک انسان مکمل ایمانداری کے ساتھ اپنے باطن کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو اسے اپنے دل کے اس گھر میں کیا نظر آتا ہے؟ کیا وہاں علم اور نور کے فرشتے اتر رہے ہیں، یا وہاں حروس، غرور اور لالچ کے کتے زور و شور سے بھونک رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی اور سے نہیں، ہر انسان کو خود اپنی ذات سے پوچھنا ہے۔ کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ جسمانی عبادات انسان کی نفسیات پر اتنے گہرے اثرات کیوں مرتب کرتی ہیں؟ بظاہر یہ محض جسمانی افعال لگتے ہیں، جی بالکل۔ یعنی کوئی شخص خود کو دن بھر بھوکا رکھ رہا ہے، یا کوئی اپنی برسوں کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کسی اجنبی کے حوالے کر رہا ہے، یا پھر اپنا آرام دہ گھر چھوڑ کر ہزاروں میل دور ایک طویل اور کٹھن سفر پر نکل گیا ہے۔ سطحی نظر سے دیکھیں تو یہ صرف جسمانی مشقتیں ہی لگتی ہیں نا؟ ہاں، عام طور پر ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ انسان کی انا، یعنی اس کے نفس کو توڑنے اور اسے ایک اعلیٰ شعور پر دوبارہ تعمیر کرنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان جسمانی تکلیفوں کے ذریعے انسان کے اندر چھپے ہوئے کسی بہت ضدی حصے کو مخاطب کیا جا رہا ہو۔ یہ ایک بنیادی اور بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب ہم عموماً جسمانی اور روحانی دنیا کو دو مختلف اور کٹے ہوئے حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جسم کا کام صرف دنیاوی ہے اور روح کا تعلق آسمان سے ہے۔ صحیح۔ لیکن ان ذرائع کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک پیچیدہ میکانزم کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ جسم دراصل وہ اوزار ہے جس کے ذریعے روح پر چڑھے ہوئے زنگ کو کھرچا جاتا ہے۔ واہ! جب جسم کو اس کی پسندیدہ چیزوں سے محروم کیا جاتا ہے تو وہ تمام مصنوعی دیوانے اور تحفظات گرنے لگتے ہیں جو انسان نے اپنے گرد کھڑے کر رکھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو جسم کی توانائی کو کم کرتا ہے تاکہ روح کی آواز کو سنا جا سکے۔ بالکل۔ تو ہمارے اس علمی سفر کے تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ آج ہم نماز کی اندرونی پناہ گاہ سے نکل کر عقیدت کے ظاہری مظاہر کی طرف بڑھیں گے، یعنی دولت، بھوک اور زیارت۔ جی۔ آج کے اس گہرے تجزیے کا بنیادی مقصد امام غزالی کی مشہور کتاب احیاء علوم الدین کی پہلی جلد کے ان ابواب کا بغور جائزہ لینا ہے جن میں زکوٰۃ، روزے اور حج کے محض ظاہری احکامات نہیں بلکہ ان کے باطنی رازوں اور نفسیاتی اسرار سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اور یہی ان کا کمال ہے۔ امام غزالی قاری کو صرف ظاہری چھلکے یا فقہی ضوابط تک محدود نہیں رہنے دیتے۔ صحیح۔
وہ ایک ماہر نفسیات کی طرح کام کرتی ہیں۔ میرا مطلب ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان اپنی جیب سے کچھ نکالتا ہے یا بھوک برداشت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل اور انا کے درمیان کون سی خاموش جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے۔ تو چلیں اپنی گفتگو کا آغاز اس چیز سے کرتے ہیں جو بیرونی دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی کشش رکھتی ہے، یعنی مال و دولت۔ جی بالکل، سب سے بڑی کمزوری۔ ہاں، دولت بظاہر انسان کو تحفظ کا احساس دیتی ہے۔ انسان فطری طور پر چیزوں کو جمع کرنے، انہیں گننے پر لگا رہتا ہے۔ اس لیے نفس کی تربیت کا آغاز اسی مال کو اپنے ہاتھ سے جانے دینے، یعنی اسے قربان کرنے سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ جسے ہم زکوٰۃ یا صدقہ کہتے ہیں، وہ دراصل اس ظاہری دنیا کی ملکیت کے سراب کو توڑنے کا پہلا قدم ہے۔ اپنا کمایا ہوا پیسہ کسی اور کو دینا نفس پر ایک بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے نا؟ یقیناً، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو زکوٰۃ کا تصور محض ایک فلاحی یا معاشی نظام نہیں ہے جس کا مقصد صرف غریبوں کی امداد کرنا ہو۔ امام غزالی کے مطابق یہ انسان کے اپنے ذہن اور اس کی ملکیت کے احساس کی ایک بڑی آزمائش ہے۔ وہ ایک بڑا انوکھا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دولت مند لوگ دراصل غریبوں کی روزی کے لیے خدا کے مقرر کردہ خادم ہیں۔ ایک منٹ، خادم؟ امیر لوگ خادم ہیں؟ جی ہاں، خادم۔ عام معاشرتی سوچ تو یہ ہے کہ امیر شخص اپنی محنت کی وجہ سے مالدار ہے، لیکن غزالی فرماتے ہیں کہ غریب اپنی محنت سے کما کر جتنا گزارا کرتا ہے، اس کے بعد جو اضافی رزق کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ امیروں کے پاس محض امانت کے طور پر رکھوا دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر اس کے اصل حقدار یعنی غریب تک پہنچایا جا سکے۔ امیر شخص مالک نہیں ہے، وہ محض ایک خزانچی یا مینیجر ہے۔ چلیں ذرا اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر امیر واقعی محض ایک خزانچی یا کیشیئر ہے تو پھر صدقہ دیتے وقت انسان کے اندر یہ تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہے؟ یہ ایک فطری دھوکہ ہے۔ مطلب میں اسے ایک جدید مثال یعنی بینک کے کیشیئر سے جوڑنا چاہوں گا۔ اگر کوئی شخص بینک جاتا ہے اور کیشیئر اسے اس کے اکاؤنٹ سے نقدی نکال کر دیتا ہے تو وہ کیشیئر اس شخص سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ ساری زندگی اس کا احسان مانے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ پیسہ اس کا اپنا نہیں تھا۔ تو پھر صدقے کے معاملے میں انسان اس کیشیئر والے مائنڈ سیٹ میں کیوں نہیں رہ پاتا؟ امام غزالی نے احسان جتانے اور تکلیف دینے کی جو بات کی ہے اس کی نفسیاتی وجہ کیا ہے؟ یہ بینک کے کیشیئر والی مثال اس رویے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ احسان جتانے کی بنیادی وجہ ہی وہ وہم ہے جو انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ وہ اس مال کا حقیقی مالک ہے۔ ملکیت کا وہم۔ جی، جب کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دولت اس کی اپنی ہے اور وہ اسے دے کر کسی پر کرم کر رہا ہے تو تکبر جنم لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لینے والا اس کی طاقت کو تسلیم کرے، لیکن غزالی کہتے ہیں کہ دینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ غریب نے صدقہ قبول کر کے دراصل امیر پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جا رہا ہے نا؟ تو غریب محسن کیسے ہوا؟ غریب اس لیے محسن ہے کیونکہ اسی کے صدقہ قبول کرنے کی وجہ سے امیر شخص کی آخرت کی صفائی ہو رہی ہے۔ وہ دولت جو قیامت کے دن امیر کے لیے عذاب بن سکتی تھی، غریب نے اسے قبول کر کے امیر کو بچا لیا۔ واہ! ذرا سوچیں، اگر دنیا میں کوئی صدقہ لینے والا ہی نہ بچے تو ایک امیر شخص اپنے نفس کا زنگ کیسے اتارے گا؟ وہ تو پھنس جائے گا۔ اس لیے غریب ہاتھ پھیلا کر امیر کو آزاد ہونے کا موقع دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کے سارے غرور کو واقعی خاک میں ملا دیتا ہے۔ اسی لیے شاید ظاہری اور خفیہ صدقے کے آداب پر اتنی بات کی گئی ہے۔ بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چھپا کر دینا اس لیے بہتر ہے تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے لینے والے کی عزت نفس بھی بچتی ہے۔ اگر کوئی دوست مدد کرے اور پھر ہر محفل میں اس کا ذکر کرے تو یہ تو جذباتی استحصال ہوا۔ جی، وہ تو تکلیف دینا ہو گیا نا۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو یہ فیصلہ کیسے ہو؟ یہ فیصلہ انسان کی اپنی دیانتداری پر ہے۔ غزالی کا کہنا ہے کہ اعلانیہ صدقہ تبھی فائدہ مند ہے جب انسان کو اپنے نفس پر مکمل قابو ہو اور رتی برابر بھی دکھاوے کی خواہش نہ ہو، جو کہ بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ اس لیے خفیہ کو ترجیح دی گئی ہے
اور ایک اور باطنی ادب یہ ہے کہ صدقہ ہمیشہ حلال کمائی اور اپنی بہترین چیزوں میں سے دیا جائے۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ خدا کی راہ میں دینا بے ادبی ہے۔ یہ بات واقعی جھنجھوڑ دینے والی ہے، یعنی پرانے کپڑے یا بچا ہوا کھانا دینا یہ بتاتا ہے کہ دل میں خدا کی عظمت کتنی کم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اب بیرونی دنیا یعنی دولت کی بحث سے نکل کر ذرا انسان کے اپنے جسم کی طرف آتے ہیں۔ دولت کے بعد باری آتی ہے اندرونی خواہشات کی، جن میں سب سے نمایاں بھوک ہے۔ جی، روزہ۔ ہاں، یہاں سے روزے کے اسرار شروع ہوتے ہیں۔ بھوک انسان کو اس کی سب سے بڑی کمزوری کا احساس دلاتی ہے۔ روزہ واقعی ایک بے حد منفرد عبادت ہے۔ باقی عبادات نظر آتی ہیں لیکن روزہ ایک خاموش کیفیت ہے۔ کوئی بند کمرے میں کھا کر باہر آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو کیا خبر؟ صحیح بات ہے۔ یہ پرائیویسی کی عبادت ہے۔ غزالی ایک گہری نفسیاتی بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور اس شیطان کی خوراک انسانی خواہشات ہیں، اور خواہشات تب سرکش ہوتی ہیں جب پیٹ بھرا ہو۔ روزہ دراصل خون کی ان نالیوں کو، ان راستوں کو تنگ کر دیتا ہے، یہ شیطان کے راستے بند کر دیتا ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی؟ مطلب کیا روزے کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ ہم غریبوں کی بھوک کا احساس کر سکیں؟ بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے نا؟ لیکن مجھے اس میں ایک الجھن ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ اگر مقصد صرف غریب کی بھوک کا احساس ہے تو جو شخص خود غریب ہے اس پر روزے کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے لیے تو یہ کوئی نیا احساس نہیں ہے۔ بہت عمدہ سوال ہے۔ غریبوں کی بھوک کا احساس کرنا روزے کا ایک ثانوی پہلو ہو سکتا ہے، لیکن امام غزالی اس کو حتمی ہدف ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اچھا، تو حتمی ہدف کیا ہے؟ ان کے نزدیک بلند ترین مقصد انسان کو فرشتوں کی صفات کے قریب کرنا ہے۔ فرشتوں کی ایک صفت سمدیت ہے، یعنی بھوک اور پیاس سے مکمل بے نیاز ہونا۔ انسان مٹی کا بنا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے تو آزاد نہیں ہو سکتا، لیکن روزے کے دوران وہ عارضی طور پر اپنی حیوانی جبلتوں کو دبا کر فرشتوں کی نقل کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ مشابہت اختیار کرنا ہی اسے خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یہ جو غصے والی بات ہے، مطلب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ روزے میں لوگ بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نفس مزید جارحانہ ہو گیا ہے؟ بالکل۔ جب حیوانی نفس بھوکا ہوتا ہے تو وہ بغاوت کرتا ہے، غصے کی شکل میں بدلہ لیتا ہے۔ اگر ایک شخص بھوکا ہے لیکن غصہ قابو نہیں کر پا رہا تو اس نے صرف معدے کا روزہ رکھا ہے، نفس کا نہیں۔ یہ معدے اور نفس کے روزے کا فرق بہت اہم ہے۔ میں اسے آج کے دور کی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھانا چاہوں گا، جیسے اسمارٹ فون کی بیک گراؤنڈ ایپس ہوتی ہے نا۔ جی جی، بتائیں۔ امام غزالی نے روزے کے جو 3 درجے بیان کیے ہیں، پہلا درجہ جسے عام روزہ کہا گیا ہے، یہ ایسا ہے جیسے فون کی ظاہری ایپس یعنی کھانا پینا بند کر دیے ہیں، بظاہر اسکرین آف ہے لیکن اندرونی ایپس چل رہی ہیں۔ واہ، کیا کمال مثال ہے۔ اور پھر دوسرا درجہ خاص روزہ، یہ ایسا ہے کہ وہ شخص تمام بیک گراؤنڈ ایپس کو بھی بند کر دیتا ہے، یعنی اب وہ ہاتھ، پیر، آنکھ اور خاص طور پر اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور یہ زبان والا حصہ بہت اہم ہے۔ غزالی خاص روزے کے حوالے سے اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ ذرائع میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ غیبت کرنا غزالی کے نزدیک اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اوہ، یہ تو بہت سخت بات ہے۔ جی، ذرا تصور کریں، ایک شخص گرمی میں پیاس برداشت کر رہا ہے، حلال کھانے سے رکا ہے، لیکن وہ محفلوں میں لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے۔ اس نے بظاہر حلال کھانا چھوڑا لیکن غیبت کر کے حرام کھا لیا، تو اس کا روزہ محض ایک فاقہ رہ گیا۔ بالکل، اس کی بیٹری تو ضائع ہو گئی نا پھر۔ بالکل۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے خاص الخاص روزہ۔ یہ کیفیت ایسی ہے جیسے فون کو مکمل طور پر ایئرپلین موڈ پر لگا دیا ہو، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، ذہن دنیا سے کٹ کر صرف ایک ہی مرکز یعنی خدا کی طرف متوجہ ہو۔ یہ ایئرپلین موڈ والا مقام انبیاء اور خاص اولیاء کا ہے۔ جہاں دل میں خدا کے سوا کوئی خیال بھی آ جائے تو وہ اسے روزے میں نقص سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ افطار کے وقت دسترخوان پر اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہمارا عام رواج بن گیا ہے۔ تو اگر روزے کا مقصد نفس کو کمزور کرنا تھا تو اس طرح پیٹ بھرنے سے تو وہ سارا عمل ضائع نہیں ہو گیا؟ بالکل ہو گیا۔ غزالی اس کی انتہائی سخت الفاظ میں ممانعت کرتے ہیں۔ ان کا استدلال منطقی ہے کہ روزے کا مقصد نفس کی سرکشی کو توڑنا تھا۔
اگر افطار میں آپ نے وہ سب کھا لیا جو دن بھر نہیں کھایا تھا تو نفس کو تو ساری توانائی واپس مل گئی۔ وہ تو ریچارج ہو گیا پورا۔ جی، وہ دوبارہ اتنا ہی طاقتور ہو گیا۔ غزالی کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک بھرا ہوا پیٹ چاہے حلال کھانے سے ہی کیوں نہ ہو، روحانیت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ روزے کا اصل کمال یہ ہے کہ افطار کے بعد بھی دل میں ایک خوف اور امید کی کیفیت رہے۔ صحیح۔ تو دولت کی قربانی سے شروع ہونے والا یہ سفر انسان کی جسمانی خواہشات سے ہوتا ہوا اب اپنے آخری اور سب سے مشکل مرحلے کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ ہے حج۔ جی، حج، عبادات کا عروج۔ اپنا گھر، اپنی تمام تر سہولیات چھوڑ کر ایک تھکا دینے والے سفر پر نکل جانا۔ حج میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے نا؟ بالکل، حج میں ایک عجیب جامعات ہے۔ یہ انسان کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر ایک غیر مانوس ماحول میں لے جاتا ہے، جہاں اس کا عہدہ، اس کا بینک بیلنس سب پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ محض ایک انسان رہ جاتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم حج کی رسومات کو دیکھیں تو یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ دراصل موت اور آخرت کی ایک عملی مشق ہے، ڈریس ریہرسل ہے۔ انسان وہی سفر کر رہا ہے جو مرنے کے بعد کرنا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس پر الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ حج کے کچھ اعمال بظاہر عقل میں بالکل نہیں آتے۔ مثلاً مثال کے طور پر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بھاگنا یا شیطان کو پتھر مارنا، ان میں کوئی ظاہری منطق یا سائنسی فائدہ نظر نہیں آتا۔ نماز میں نظم و ضبط ہے، روزے کے صحت کے فوائد ہیں، لیکن یہاں کیا منطق ہے؟ صحیح سوال ہے۔ عقل تو دلیل مانگتی ہے۔ بالکل، اور یہاں امام غزالی انسانی نفس کی تذکیر کا زبردست نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچی بندگی یہی ہے کہ انسان احکامات کو بغیر عقلی دلیل میں تسلیم کرے۔ اچھا۔ جب عقل کو بات سمجھ آ جائے تو نفس مزاحمت نہیں کرتا، لیکن حج کے ان اعمال میں جب منطق نہیں ملتی تو نفس بغاوت کرتا ہے کہ میں کیوں بھاگوں، پتھر کیوں ماروں، اور یہی نفس کی مکمل ہار ہوتی ہے۔ انسان تسلیم کرتا ہے کہ وہ محض ایک غلام ہے۔ یہ انا کی مکمل موت ہے، واقعی۔ اور جیسے آپ نے کہا نا، شعور کو ایک نئی جہت ملتی ہے۔ جب حاجی احرام پہنتا ہے تو وہ سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 سفید ٹکڑے پہنتا ہے۔ یہ تو اس کے اپنے موت کے کفن کی یاد دہانی ہے۔ بالکل، دنیاوی رشتے، عہدہ، غرور سب وہیں دفن ہو جاتا ہے، ایک ارب پتی اور ایک مزدور ایک ہی لباس میں۔ اور جب وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو غزالی اس کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ طواف تو محض عمارت کے گرد چکر لگانا نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ غزالی فرماتے ہیں کہ کعبہ خدا کا دربار ہے۔ طواف کرتے ہوئے انسان کو تصور کرنا چاہیے کہ وہ ان فرشتوں کی نقل کر رہا ہے جو آسمان میں خدا کے تخت کا یا بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ واہ! یہ ایک جسمانی عمل سے زیادہ دل اور روح کا طواف ہے۔ اور حجر اسود کو چومنا؟ لوگ دھکے دے رہے ہوتے ہیں، بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ زمین پر خدا کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی علامت ہے۔ جی، یہ ایک علامتی مصافحہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی وفاداری کا عہد تازہ کرتا ہے۔ اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا، امام غزالی اسے آخرت کی بے چینی سے تشبیہ دیتے ہیں نا؟ بالکل، صفا کی پہاڑی نیکیوں کا ترازو ہے اور مروہ برائیوں کا۔ حاجی پریشانی میں بھاگتا ہے، جیسے روزے قیامت انسان خوف اور امید کے درمیان بھاگ رہا ہوگا۔ اگر صفا مروہ قیامت کی بے چینیاں ہیں تو میدان عرفات تو واقعی حشر کا منظر ہے۔ شدید گرمی، لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، سب معافی مانگ رہے ہیں۔ جی، وہ بالکل قیامت کے دن کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے رب کے فیصلے کا منتظر ہوتا ہے۔ اور آخر میں قربانی، یہ بھی کوئی عام رسم نہیں ہے۔ غزالی فرماتے ہیں کہ جانور کی قربانی دراصل انسان کی اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانے کی علامت ہے۔ ہر عضو کے بدلے خدا انسان کا عضو بچاتا ہے۔ خون جانور کا بہتا ہے، لیکن باطنی طور پر یہ انسان کے حیوانی نفس، اس کی انا کی موت ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم عبادات کو کتنا سطحی دیکھتے ہیں۔ ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ غزالی کے نزدیک زکوٰۃ، روزہ اور حج محض رسمیں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ انسان کو انا کے خول سے آزاد کر کے روحانیت کی بلندی تک لے جانے کے اوزار ہیں۔
اب یہ ہم پر ہے کہ ہم انہیں کیسے ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم صرف اداکاری کر رہے ہیں؟ ظاہری خول سے وقتی تسلی مل سکتی ہے، لیکن اندرونی تبدیلی نہیں۔ جب تک غریب کو مال دیتے وقت تکبر نہ کچلا جائے، بھوکا رہتے ہوئے زبان پاک نہ رکھی جائے اور حج کو روح کا سفر نہ بنایا جائے، یہ صرف عادات رہیں گی، عبادات نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خیر، ہماری آخری نشست میں ہم قرآن کی تلاوت کے آداب اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ روزمرہ کے کام جیسے کھانا اور ملنا جلنا کس طرح عبادت بن سکتے ہیں۔ جی، وہ بھی بہت دلچسپ موضوع ہوگا۔ لیکن جانے سے پہلے اس گہرے اور غیر متوقع سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگر ہر جسمانی عبادت دراصل ہمارے باطنی حال کا عکس ہے، تو ہماری روزمرہ کی وہ عادتیں جن پر ہم اپنا سب سے زیادہ وقت، دولت اور توانائی خرچ کرتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہمارے دل کا اصل معبود کون ہے۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا ہم نے جدید دور کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ عام طور پر جب کسی فزیکل بیماری یا میڈیکل ڈائگنوسس کی بات آتی ہے تو اس میں ایک عجیب سی تسلی محسوس ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یعنی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں ایک سفید لکیر واضح نظر آ جاتی ہے، ڈاکٹر اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ وہاں مسئلہ ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا۔ یہ سب واضح اور ٹھوس ہوتا ہے، بالکل دکھائی دینے والا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن جب بات روحانیت کی آتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً کسی مسجد کی چار دیواری یا کسی مخصوص عبادت گاہ یا دنیا سے کٹ کر کسی پہاڑ پر بیٹھنے کا تصور بناتا ہے، جیسے اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ جیسے روحانیت کا ہماری روزمرہ کی بھاگ دوڑ، ہمارے دفتر، ہماری نیند یا ہمارے کھانے پینے کی میز سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ خیر، تو اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ امام الغزالی کی عظیم کتاب احیاء علوم الدین کی پہلی جلد پر مبنی سفر کا چوتھا اور آخری حصہ ہے۔ اور یہ آخری حصہ بہت اہم ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس کا مقصد بالکل واضح ہے۔ ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ 11ویں صدی کے یہ روحانی اصول صرف کتابوں میں قید نہیں ہے، بلکہ یہ آج کی اس 21ویں صدی کے تیز رفتار زندگی میں ایک عام انسان کو ذہنی اور روحانی ٹھہراؤ کیسے دے سکتے ہیں۔ اصل میں غزالی کی اس کتاب کا سب سے دلچسپ پہلو ہی یہی ہے۔ انہوں نے روحانیت کو آسمان سے اتار کر انسان کے معمولات میں شامل کر دیا ہے۔ واہ، آسمان سے اتر کر؟ ہاں نا، ان کے مطابق روحانیت کسی خاص وقت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کے اٹھنے، بیٹھنے، بولنے اور یہاں تک کہ خاموش رہنے کو بھی منظم کرتا ہے۔ ہاں، اور اس نظام کا جو سب سے پہلا قدم ہے وہ خدا کے کلام یعنی قرآن سے براہ راست جڑنا ہے۔ مصنف نے قرآن کی تلاوت کے آداب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ظاہری آداب اور دوسرے باطنی آداب۔ صحیح۔ ظاہری آداب میں باوضو ہونا، قبلہ رخ بیٹھنا اور آواز کو درمیانی رکھنا شامل ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر اور نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرے تو اسے ہر لفظ پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اگر وضو کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں تو 50 اور بغیر وضو پڑھیں تو 10 نیکیاں۔ اب بظاہر تو یہ کسی پوائنٹ سسٹم یا میتھ کی ایکویشن جیسا لگتا ہے نا؟ ہاں، تھوڑا میتھ لگتا ہے سننے میں۔ لیکن اگر اس کے پیچھے چھپی سائیکالوجی کو دیکھا جائے تو مصنف اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی فزیکل سٹیٹ یعنی جسمانی حالت اس کے ذہن کی توجہ کو کنٹرول کرتی ہے۔ فزیکل پوسچر صرف اجر بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ ذہن کو ایک سگنل بھیجنے کا طریقہ ہے۔ یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ انسان کا جسم اور اس کی روح 2 الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ دیکھیں، جب ایک شخص احترام کے ساتھ قبلہ رخ ہوتا ہے اور وضو کے ذریعے اپنے جسم کو ظاہری طور پر پاک کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے بھٹکتے ہوئے ذہن کو ایک فزیکل اینکر دے رہا ہوتا ہے۔ واہ، فزیکل اینکر۔ ہاں، وہ اپنے دماغ کو یہ پیغام بھیج رہا ہوتا ہے کہ اب ہم کسی عام کام سے نکل کر ایک اعلیٰ ترین گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ جسمانی احترام کے بغیر ذہنی یکسوئی حاصل کرنا ناممکن سی بات ہے۔
بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ہی مصنف نے آواز کے توازن پر جو بات کی ہے وہ بھی اسی ذہنی ٹھہراؤ کا حصہ ہے۔ انہوں نے تلاوت میں آواز کو درمیانی رکھنے پر زور دیا ہے اور خفیہ تلاوت کو خفیہ صدقے یعنی سیکرٹ چیریٹی سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا، یہ جو صدقے والی تشبیہ ہے نا، یہ اس مقصد کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ کیسے بھلا؟ کیونکہ دیکھیں، خفیہ صدقہ اس لیے بہتر مانا جاتا ہے نا، کیونکہ اس میں انسان کی اپنی انا، اس کا ایگو یا دوسروں کی واہ سمیٹنے کی خواہش شامل نہیں ہوتی۔ بالکل، ایگو بیچ میں نہیں آتی۔ ہاں، ریاکاری یعنی دکھاوا جو ہے وہ عبادت کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ خفیہ اعمال کا اجر 70 گنا زیادہ بتانے کی وجہ ہی یہی ہے۔ جب کوئی شخص اکیلے میں ہلکے ہونٹوں سے تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا فرد نہیں ہوتا۔ کوئی جج کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی، کوئی عبادت کو جج کر رہا ہو یا اس کی تعریف کر رہا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ عبادت بالکل خالص ہوتی ہے۔ لیکن غزالی یہاں ایک بہت خوبصورت بیلنس بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا بیلنس ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی بلند آواز میں پڑھنے کے پیچھے نیت یہ ہو کہ دوسروں کی نیند ٹوٹے اور وہ بھی روحانیت کی طرف راغب ہوں، یا انسان کا اپنا ذہن سستی کا شکار ہو رہا ہو اور بلند آواز اسے جاگتے رہنے میں مدد دے، تو پھر بلند آواز بھی بہتر ہے۔ اصل دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس عمل کے پیچھے نیت کیا کام کر رہی ہے۔ پوائنٹ ہے۔ اور جب نیت اور دل کے حال کی بات آتی ہے نا، تو کتاب کا وہ حصہ سامنے آتا ہے جہاں قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔ وہ جانوروں والی مثال۔ ہاں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ اس مثال نے پہلے تو مجھے تھوڑا حیران کیا، لیکن جب اس کی گہرائی سمجھ آئی نا تو اس نے میرا نظریہ ہی بدل دیا۔ واقعی وہ بہت ڈیپ ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جیسے انسان اپنے جانوروں کو سمجھانے کے لیے کچھ ایسی مخصوص آوازیں نکالتا ہے جو وہ جانور آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی خدا نے اپنی لامحدود اور عظیم باتوں کو انسانی الفاظ اور زبان کا لباس پہنایا ہے۔ صحیح۔ تاکہ انسان کا عمد، محدود اور چھوٹا سا ذہن اس پیغام کو برداشت کر سکے۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تجلی کے تصور کو واضح کرنا ہوگا۔ تجلی؟ ہاں، تجلی کا مطلب ہے خدا کی عظمت اور اس کی ذات کا ظہور۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر ہم کھلی آنکھ سے براہ راست دھوپ میں چمکتے سورج کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہماری آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ بالکل جل جائیں گی آنکھیں۔ آنکھ میں اتنی سکت ہی نہیں کہ وہ اس طاقت کو برداشت کر سکے۔ سورج کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک فلٹر یا ایک ڈارک گلاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کا کلام بھی اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اگر اس عظیم کلام کو انسانی الفاظ کا فلٹر یا لباس نہ پہنایا جاتا تو انسان کا وجود اس کی طاقت سے پاش پاش ہو جاتا۔ انسان اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ اس لامحدود طاقت کو بغیر کسی وسیلے کے سمجھ سکے۔ کیا خوبصورت انالوجی ہے یہ، ہے نا؟ اور اسی بنیاد پر مصنف نے تلاوت کرنے والوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہاں، وہ 3 درجے انسان کے شعور کے ارتقاء کو، یعنی اس کی مینٹل گروتھ کو بہت اچھے سے بیان کرتے ہیں۔ بالکل۔ پہلا درجہ وہ ہے جہاں انسان صرف زبان ہلا رہا ہوتا ہے، اس کے ہونٹ حرکت میں ہوتے ہیں لیکن اس کا دل اور ذہن دنیا کے کاموں میں الجھے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جن کی زبان آگے چلتی ہے اور ان کا دل ان الفاظ کو محسوس کرتے ہوئے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ اور روحانیت کی انتہا ہے نا، اس میں دل معنی سمجھتا ہے اور زبان اس دل کی خادم یعنی غلام بن جاتی ہے۔ واہ، زبان خادم بن جاتی ہے۔ ہاں، اس درجے میں انسان الفاظ پر غور کرنے کے بجائے براہ راست اس ذات کو محسوس کرتا ہے جس نے یہ کلام بھیجا۔ اس وقت قرآن پڑھنا صرف پڑھنا نہیں رہتا بلکہ خدا کے ساتھ ایک براہ راست گفتگو بن جاتی ہے۔ اور جب انسان اس تیسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں الفاظ سے زیادہ اس کی روح خدا کی موجودگی کو محسوس کرتی ہے، تو وہیں سے ہمارے مطالعے کا اگلا اور بہت اہم موضوع شروع ہوتا ہے، ذکر۔ الاذکار و الدعوات۔ بالکل۔ کتاب میں مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اصل مقصد ہی ذکر ہے، یعنی اس عظیم طاقت کو ہر وقت یاد رکھنا۔ ذکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس قرآنک آیت میں پنہان ہے،
جس میں ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہاں، اگر اس آیت کی میکینکس پر غور کیا جائے نا، تو یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز تصور ہے۔ جب ایک فانی، کمزور اور محدود انسان اس لامحدود طاقت کا ذکر کرتا ہے تو بدلے میں وہ عظیم خدا اس انسان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ واقعی بہت پروفاؤنڈ ہے۔ اور خدا کا کسی کو یاد کرنا انسان کے کسی عمل سے لامحدود درجہ اعلیٰ ہے، اسی لیے ذکر کو تمام عبادات میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن یہاں ایک عام ذہن میں نا یہ کشمکش ضرور پیدا ہوتی ہے۔ کیا کشمکش؟ دیکھیں، زبان سے چند الفاظ مثلا سبحان اللہ یا الحمدللہ دہرانا تو بہت ہی آسان لگتا ہے۔ اس میں نہ تو نماز کی طرح رکوع یا سجدے کی جسمانی مشقت ہے اور نہ ہی روزے کی طرح بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے، ایفرٹ کم لگتی ہے۔ تو پھر ایک ایسی عبادت جس میں کوئی خاص مشقت نہیں، وہ اتنی اعلیٰ کیوں بن جاتی ہے؟ کیا وقت کے ساتھ یہ صرف ایک ذہنی عادت یا رسم نہیں بن جاتی جس کا اصل اثر ختم ہو جاتا ہے؟ یہ تصور نا اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم ذکر کو صرف زبان کی حرکت سمجھتے ہیں۔ اچھا، اگر ذکر صرف الفاظ کی ادائیگی تک محدود ہو اور دل غافل ہو تو واقعی اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ غزالی واضح کرتے ہیں کہ اصل ذکر صرف تسبیح پر کاؤنٹ پورا کرنا نہیں ہے۔ تو پھر اصل ذکر کیا ہے؟ اصل ذکر وہ ایک سائیکولوجیکل شیلڈ ہے جو انسان کو گناہ کے وقت خدا کی یاد دلائے اور اسے روکے۔ اسے ذرا ماڈرن سائیکالوجی کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ جب ایک انسان بار بار ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں ایک تصور کو پختہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عموماً ماڈرن تھیراپی کی ان ٹیکنیکس جیسا ہے جہاں مسلسل پازیٹیو عادت سے ذہن کے نیگیٹو لوپس کو توڑا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک کوگنیٹو اینکر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب کوئی برائی یا لالچ سامنے آتا ہے تو ذہن خود بخود اس ذکر کی وجہ سے ایک مختلف ڈائریکشن میں سوچنے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ذکر انسان کے سب کانشیس یعنی تحت و شعور میں بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ ایک سچا محافظ بن جاتا ہے۔ واہ! وہ دماغی بیماریوں، مایوسی اور ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ جب ذکر ذہن پر مکمل طور پر غالب آ جاتا ہے تو خدا اس شخص کے معمولات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ کیا بات ہے! پھر وہ انسان کبھی اکیلے پن کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ اس کا خدا اس کے ہر سانس کے ساتھ اس کے روحانی وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ذکر ایک انسان کو اس قدر روحانی ٹھہراؤ اور حفاظت فراہم کرتا ہے تو ایک بڑا عملی سوال پیدا ہوتا ہے یہاں۔ جی پوچھیں۔ ایک عام فرد جسے دفتری مصروفیات ہیں، جسے اپنے خاندان کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، وہ اس مسلسل ذہنی ٹھہراؤ کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ غزالی کا اس حوالے سے کیا نظام ہے؟ اور کیا انہوں نے وقت کو منظم کرنے کا کوئی خاکہ پیش کیا ہے؟ اور مناسب تقسیم ضروری ہے۔ انہوں نے دن کو 7 اور رات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 7 دن کے اور 5 رات کے؟ بالکل۔ ان کا ماننا ہے کہ زمین اور آسمان کی لگاتار حرکت اور دن اور رات کا یہ بدلتا ہوا چکر صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ وقت مسلسل گزر رہا ہے۔ صحیح۔ اور ہر بدلتے پہر کے ساتھ انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ صبح طلوع آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ہر حصے کے لیے ایک مخصوص روحانی ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اچھا، ان 5 رات کے حصوں میں نا ایک تصور نے مجھے واقعی ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ کون سا تصور؟ ہم عام طور پر نیند کو غفلت اور بے خبری کی حالت مانتے ہیں جہاں انسان کا شعور کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بے ہوش نیند بھی عبادت بن سکتی ہے۔ ہاں، یہ واقعی حیران کن لگتا ہے سننے میں۔ تو نیند اور عبادت کا یہ کیا تعلق ہے؟ یہ نا روحانی سائیکالوجی کا ایک بہت ہی گہرا راز ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بستر پر جانے سے پہلے باوضو ہو اور خدا کے ذکر میں مصروف رہتے ہوئے اسے نیند آ جائے تو اس کی یہ غفلت بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن اس کی سائیکالوجی کیا ہے؟ اس کی سائیکالوجیکل وجہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن سونے سے ٹھیک پہلے جن خیالات میں الجھا ہوتا ہے نا، اس کا سب کانشیس پوری رات انہی خیالات کو پروسیس کرتا ہے۔
او، جیسے ہم سونے سے پہلے اگر پریشان ہوں تو نیند بھی خراب ہوتی ہے۔ واضح کر دیا کہ 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے یعنی زندگی کا 1/3 حصہ سونا کافی ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند روح کو سست کر دیتی ہے۔ اور اسی نیند کے سلسلے میں رات کے قیام یعنی تہجد کا تذکرہ آتا ہے۔ رات کے چوتھے حصے یعنی آدھی رات کے بعد کے وقت کو روحانیت کے حصول کے لیے سب سے بہترین قرار دیا گیا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اسے مناجات کا وقت کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ خفیہ گفتگو۔ ایک حوالہ حضرت داؤد کی وحی کا ہے جو اس وقت کی اہمیت کو خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ ہاں، خدا نے حضرت داؤد کو وہی بھیجی کہ رات کے شروع میں یا آخر میں نہیں بلکہ درمیانی حصے میں جا کر مجھ سے اکیلے ملو۔ واہ، اکیلے ملو۔ رات کے اس حصے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا اور اس کی مصروفیات خاموش ہو چکی ہوتی ہیں۔ دن کی روشنی اور آوازیں انسان کی توجہ بھٹکاتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن رات کے اس گہرے اندھیرے میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، انسان اور اس کے پیدا کرنے والے کے درمیان کوئی رابطہ یا تیسرا شخص حائل نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں کلام سیدھا دل سے نکل کر آسمان تک پہنچتا ہے۔ اچھا رکیے، اگر ہم اس تصور کو آج کی دنیا پر اپلائی کریں ہاں، تو ایک بہت بڑا تناؤ سامنے آتا ہے۔ کیسے؟ آج کا انسان تو رات بھر جاگتا ہے۔ ہماری سکرینز کی روشنی نے رات کو دن بنا دیا ہے۔ لوگ نائٹ شفٹس میں کام کر رہے ہیں اور دن کی روشنی میں آرام کرتے ہیں۔ تو کیا وقت کی یہ آرٹیفیشل تقسیم اس روحانی مقصد کو پوری طرح ختم کر دیتی ہے جو غزالی بیان کر رہے ہیں؟ یہ آج کی سوسائٹی کا سب سے بڑا روحانی المیہ ہے۔ دیکھیں، دن اور رات کو بالکل ویسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے دل کی دھڑکن اور اس کے بعد کا ٹھہراؤ۔ دن کو حرکت، محنت اور روزی کمانے کے لیے بنایا گیا ہے اور رات کو آرام، سکون اور روحانی بیداری کے لیے۔ جب ہم اس فطرتی، بائیولوجیکل اور اسپریچول کلاک کو توڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ صرف جسمانی بیماریاں نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ روحانی بے سکونی کی شکل میں سامنے آتا ہے جو ٹھہراؤ اور خاموشی رات کے چوتھے پہر ملتی ہے، وہ دن کے کسی اور وقت مل ہی نہیں سکتی۔ ہماری ماڈرن روٹین نے ہماری نیند کو ضرور لمبا کر دیا ہے، لیکن ہماری روح کو شدید تھکاوٹ کا شکار کر دیا ہے۔ بہت پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے یہ۔ اگر زندگی کو وقت کی تقسیم کے ذریعے منظم کرنا اتنا ضروری ہے تو اس نظام کو چلانے کے لیے جسمانی طاقت بھی چاہیے۔ بالکل۔ اور وہ طاقت ہمیں خوراک سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے روح کی تربیت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے اور جسم کی دیکھ بھال کے آداب کا بھی روحانیت پر گہرا اثر ہوتا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے۔ امام غزالی نے خوراک کو صرف زندہ رہنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک روحانی دوا کے طور پر پیش کیا ہے۔ دوا ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اگر اس دوا کو ضرورت سے زیادہ کھا لیا جائے تو وہ خود بیماری بن جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا، چاہے وہ خالص حلال ہی کیوں نہ ہو، جسم اور روح دونوں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ نفس کو فربا کر دیتا ہے اور روحانی چستی کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، جب خوراک اور بھوک کا ذکر آتا ہے تو افطار اور روزے کا موضوع بڑا اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ مصنف نے ایک ایسا نقطہ ہائی لائٹ کیا ہے جو آج کے دور پر تیر کی طرح لگتا ہے۔ کون سا نقطہ؟ ان کا کہنا ہے کہ افطار کے وقت پیٹ بھر کر کھانا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ وہ بالکل۔ اگر آج کے دور میں ہم اپنی افطار کی میزیں دیکھیں تو وہ تلے ہوئے کھانوں اور ہر طرح کی نعمتوں سے بھری ہوتی ہیں۔ ہم بھوک لگنے پر کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر ہم روزے کی میکنزم اور اس کے روحانی فلسفے کو سمجھیں تو اس تنقید کی اصل وجہ واضح ہو جاتی ہے۔ روزہ اس لیے فرض نہیں کیا گیا کہ انسان صرف بھوکا پیاسا رہے۔ روزے کا اصل مقصد پیٹ کو خالی رکھ کر نفسیاتی خواہشات، غصہ اور ہوس کو کنٹرول کرنا ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنا۔ ایگزیکٹلی۔ نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے جسے صرف بھوک اور پیاس سے لگام دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص صبح سے شام تک اس گھوڑے کو بھوکا رکھے اور افطار کے وقت اسے دن بھر کا رکا ہوا کھانا ایک ساتھ کھلا دے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ پورا فائدہ ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، وہ نفسیاتی خواہشات اور لالچ پھٹ کر باہر آئیں گے۔ غزالی کہتے ہیں کہ افطار میں پیٹ بھر کر کھانے سے روزے کا مقصد پوری طرح فوت ہو جاتا ہے۔ وہ روزہ بھوک کی ایک مشق تو بن جاتا ہے لیکن اس سے روحانی تربیت
زیرو ہو جاتی ہے۔ ایک طرح سے ہم فاسٹنگ کے نظام کو تو اپنا رہے ہیں لیکن اس کے روحانی مقصد کو خود ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور ٹھیک یہی المیہ صفائی یعنی کلینیلینس کے تصور کے ساتھ بھی ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، یہ بات بہت عام ہے، لیکن مصنف نے اپنے دور کے لوگوں پر جو سخت تنقید کی ہے وہ ظاہر اور باطن کے فاصلے کو خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو صفائی کو صرف کپڑوں کی استری اور ظاہری بناوٹ تک محدود کر چکے تھے۔ صحیح۔ لوگ اس بات پر تو بہت فکر مند تھے کہ ان کے لباس پر کوئی داغ نہ ہو، ان کے جوتے چمک رہے ہوں، لیکن ان کے دل اور ذہن تکبر، حسد اور ریاکاری کی گندگی سے اٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، ڈبل سٹینڈرڈز۔ غزالی یہاں رک کر پوچھتے ہیں کہ اس ظاہری صفائی کا کیا فائدہ جب اندر کا باطن برائیوں سے بھرا ہو۔ اصل صفائی صرف لباس کی پاکی نہیں بلکہ ظاہر اور باطن دونوں کا پاک ہونا ہے۔ ایک گندے اور تکبر سے بھرے دل کے اوپر صاف شفاف کپڑے پہننا روحانیت کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ انسان کا باطن اور اس کا دل اگر حسد سے بھرا ہے تو ظاہر کی ہر چمک دمک صرف ایک کھوکھلا دھوکہ ہے۔ اور اسی خوبصورت ذہنی ٹھہراؤ کے ساتھ ہم احیاء العلوم الدین کی پہلی جلد کے اس طویل اور گہرے سفر کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ سفر رہا یہ۔ واقعی اگر ان چاروں حصوں کا ایک مکمل خلاصہ نکالا جائے نا تو ہم نے علم کی بنیادی اہمیت سے آغاز کیا تھا، پھر عقیدے کی پختگی کو سمجھا، پاکی کے ظاہری اور باطنی راز کھولے، بالکل، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کی میکینکس کو دیکھا، اور آخر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر کے ذریعے اس روحانی نظام کو مکمل کیا۔ اگر باریک بینی سے دیکھا جائے نا تو یہ سب صرف مذہبی رسومات کا کوئی ٹیبل آف کانٹینٹس نہیں ہے۔ ہاں، یہ انسانی نفس کو تراشنے، ذہن کو نیگیٹو اعمال سے روکنے اور روح کو بلندیوں تک لے جانے کا ایک مکمل اور اعلیٰ نظام ہے۔ امام غزالی نے ان سب اعمال کی روح کو نکال کر سامنے رکھ دیا ہے تاکہ انسان انہیں صرف عادت کے طور پہ نہ اپنائیں بلکہ ہر عمل کو مکمل شعور اور نیت کے ساتھ ادا کرے۔ اور اگر ہم اس 11ویں صدی کے فلسفے کو اٹھا کر سیدھا 21ویں صدی میں لے آئیں تو اس کی ضرورت آج پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج ہم ہر وقت اسکرین سے جڑے ہیں، ہر طرف سے انفارمیشن اوورلوڈ ہمارے ذہن پر حملہ آور ہے، ہمارا ذہن مسلسل دوڑ رہا ہے۔ ایسی پرشور زندگی میں امام غزالی کا وقت کی تقسیم، ذکر کے ذریعے ذہنی ڈھال بنانا اور باطن کی صفائی پر توجہ دینا نہ صرف ذہنی سکون فراہم کرتا ہے بلکہ ماڈرن اینزائٹی کا ایک بہترین اور آزمودہ علاج بھی ہے۔ یہ ٹھہراؤ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو آج کے انسان کو اس کی بھاگتی ہوئی زندگی میں واپس اپنے مرکز سے جوڑتا ہے۔ صدیوں پرانی یہ حکمت آج کے ڈیجیٹل ڈسٹریکشن میں ایک سچا روحانی علاج ہے۔ اس 4 حصوں پر مبنی گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ اس روحانی اور ذہنی سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ سب کا۔ کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ اگلی مرتبہ آپ کس عظیم کتاب کے تصورات کی ایسی ہی گہرائی تک جانا چاہتے ہیں۔ بالکل، ہمیں آپ کے سجیشنز کا انتظار رہے گا۔ اس نشست کا اختتام میں اس حیرت انگیز تصور کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں جس نے ہمیں آج سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر وقت کی مناسب تقسیم اور خالص نیت سے نیند جیسی بے خبری اور غفلت کی حالت بھی عرش پر ہونے والی عبادت میں تبدیل ہو سکتی ہے تو کیا ہماری اس تیز رفتار، مصروف اور پرشور زندگی کا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک عام سا کام ایسا نہیں جسے ہم اپنے بیدار شعور اور نیت سے ایک بامقصد روحانی تجربے میں نہ بدل سکیں؟ وقت اور اعمال تو وہی رہتے ہیں، صرف ہماری نیت اس غفلت کو مقدس عبادت میں ڈھالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔